بتاؤں گی طرح دار لکیریں جو اس طرح کی شاخیں نکالتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ میں آپ کو ہاتھ پر لائن لگا کر بتاتی ہوں۔ جیسے اس میں بنی ہوئی ہے، یہ لائن کے ساتھ ایسے باریک لائنیں، یہ ہوتی ہے طرح دار لکیریں جو چھوٹی چھوٹی شاخیں بناتی ہیں، اس طرح کی ہوتی ہے طرح دار لکیر، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ عموماً انسان میں کمزوری کی علامت ہوتی ہے۔ اگر زندگی کی لائن آخر میں سے ایسی ہو جائے، یہ زارا کی لائن، مطلب یہ جو زندگی کی لائن آ رہی ہے، یہ اگر اس طرح ہو جائے تو کمزوری ہوتی ہے بہت زیادہ، جسم کے اندر اعصاب کے اندر کمزوری کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ لکیروں کی شکلیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 4 5 6، یہ عموماً یاد رکھنی چاہیے، یا ان کو کوشش کرنی چاہیے ہاتھوں میں دیکھیں مشابہ ہے کہ نہیں، ان کے اشکال کے نام یاد رکھیں اور ان کا علیحدہ مطلب ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یاد رہیں کہ اس طرح کی لائن کا کیا، ایسی لائن کا کیا مطلب ہے، ایسی لائن کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ جو شریانوں جیسی لائن ہے، یہ باریک شریانوں جیسی لائن، یہ تینوں اگر آپ کو اکٹھی نظر آ جائیں تو اس کا مطلب علیحدہ سمجھیں، ان کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کا مطلب نہ سمجھیں، لائنوں کو دیکھیں وہ کس طرح کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اوپر جانے والی لائنیں ہیں، اوپر جانے والی جو لائن سے شاخیں نکلتی ہیں اوپر جانے والی، یہ اس خط کو طاقت دیتی ہیں۔ مطلب کوئی بھی خط تو دل کی لکیر ہے، دماغ کی لکیر ہے، زندگی کی لکیر ہے، قسمت کی لکیر ہے، چاہے مشتری پہ ہے یا جہاں پہ بھی ہے، وہ اسے طاقت دیتی ہے، زیادہ مضبوطی عطا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہی لائنیں نیچے نکلی ہوئی ہوں تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، اس خط کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا مطلب ان کی نسبت الٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لکیریں ہوتی ہیں ہاتھوں میں، جیسے ستارے، ایسے چلیپا جو بہت زیادہ ہی اس طرح بن جاتے ہیں، مربع، اس طرح کے مربعوں کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حالہ نما نشان، یہ عموماً ہاتھوں میں نظر آتے ہیں۔ نقطے، اس طرح لائن میں بھی نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح کی تکونے بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے مختلف ہاتھ، آہستہ آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اس طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ جزیرے، ایسے جزیرے عموماً ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں بھی ایسے چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے۔ اس کے علاوہ دائرے، اس طرح کے ٹوٹا دائرہ، ٹیڑھا چھوٹا۔ اس کے علاوہ یہ مسخ نما جالی، ایسے جالی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، عموماً ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ مختلف نشانات کا مطلب، یعنی یہ جو نشانات ہیں میں نے پیچھے بھی آپ کو دکھائے ہیں، یہ والے لائنیں، اور اس کے علاوہ یہ نشانات، یہ عموماً ہتھیلی میں ہوتے ہیں، ہتھیلی کے اوپر بھی نشانات ہوتے ہیں، مثلاً جزیرے، ستارے، تکونے، دائرے، مربع، اور بھی کئی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر خط بلا وجہ ہاتھ سے ادھر سے لائنیں ایسے لائنیں نکلیں، کوئی ادھر جائے کوئی ادھر جائے، چھوٹی بڑی، اس طرح پورا ہاتھ ہی بھر جائے، بلا وجہ لائنیں ہوں، بہت زیادہ ادھر ادھر جائیں، تو یہ اچھی نہیں ہوتی، بندے کی طبیعت پریشان ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ چیزوں کو سیریس لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے ہو جانا، بات کو سمجھنا نہیں، الٹا کھپتی پان دکھانا کہ ایسے نہیں، ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میں نے خود دیکھے ہیں کئی ایسی طبیعت والے لوگ، میں نے خود دیکھے ہیں۔ عموماً یہ ٹین ایجر زیادہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ دل کی لکیر ایسے کانٹے نما ہوگی،
ایسے عموماً ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس ہاتھ کے اوپر لگا کے بتایا تھا، ایسے کانٹے نما اس کا اختتام ہو یا آغاز میں بھی اس طرح ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. دل کی لکیر کے بارے میں کہہ رہی ہوں. یہ محبت میں کامیابی، شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، پرسکون، محبت سے بھری ہوئی. اس مقام پر اگر خط اور بھی اوپر کی طرف جائیں تو محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اگر یہی خط نیچے کی طرف جائیں، یہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہی خط نیچے کی طرف ہوں، ادھر بھی ایسے نیچے نیچے نکلیں تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. شادی شدہ زندگی خراب ہوگی. محبت کی جو ہے وہ شادی کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوگی، ختم ہوتی جائے گی یا کم ہی ہوتی جائے گی. بالکل تعلقات اچھے نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ اگر دماغ کی لکیر پر خط اوپر کی طرف جائیں، خط اوپر کی طرف نکلیں، ایسے اوپر لائنیں جائیں تو یہ دماغ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. ذہن کا جو لائق ذہن جسے کہتے ہیں، اس میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے اور بندہ اور ذہین ہوتا ہے. اور چیزوں کے بارے میں اس کا جو ریسرچ وغیرہ، اکثر سائنس وغیرہ کی جو ریسرچ ہوتی ہے، کوئی بھی سبجیکٹ، چاہے میتھ ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے سائنس کا کوئی سبجیکٹ ہو، فزکس، بایو کیمسٹری، اس کے علاوہ کوئی علم ہو، ستاروں کا علم ہو، ہاتھ دیکھنے کا علم ہو، مذہبی طور پہ بھی بندوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، وہ بھی تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر قسمت کی لکیر پر ایسا نشان ہو، مطلب ایسے نیچے سے اگر ایسے ہو، مطلب کانٹے نما ہو تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. عموماً ادھر سے بھی ایسے بن جاتا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. قسمت کی لکیر پر الٹا اس کی جو ہوتی ہیں خصوصیات، ان کو ویک کر دیتا ہے، یعنی کمزور کر دیتا ہے. اس بندے کے خیالات بھی بڑے کمزور ہوتے ہیں. محبت بھی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے تھوڑے عرصے بعد، تو وہی چیز بری لگنے لگ پڑتی ہے. اس کے خیالات بڑے سخت ہوتے ہیں. عموماً دل کی لکیر زنجیر نما ہو، مطلب اس میں گول گول دائرے آئیں. دل کی لکیر پر ایسے گول گول دائرے ہوں، ایسے گول گول دائرے ہوتے ہیں. عموماً چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، ان نشانات میں ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہوتے ہیں اور ایسے نقطے بھی ہوتے ہیں. عموماً دل کی لکیر پر یہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. بندہ بہت زیادہ غصیلا ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے. جذبات میں آ کر کچھ بھی کرتے وقت سوچتا نہیں ہے، بس کر جاتا ہے غلط. اور محبت بھی اس کی تھوڑے عرصے بعد چینج ہی ہو جاتی ہے. کمزوری کا ہی نشان ہوتا ہے. اس بندے کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی، اگر لکیریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، جیسے یہ لہر نما لکیریں، ٹوٹی پھوٹی لکیریں، یہ عموماً نہیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ ہاتھ کو کمزور کر دیتی ہیں، اس کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہیں. اس کے علاوہ اگر بڑی لکیر، یعنی یہ اس کے ساتھ یہ ایسے لکیر آ رہی ہو، یہ اچانک ایسے آ کے ایسے دور ہو جائے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ لائن جو ہے کمزور ہو جاتی ہے. جب یہ ایسے مڑ جائے نا، آگے نہیں ہوتی، پھر ختم ہو جاتی ہے. کہ وہ اس لائن کی خصوصیات یا جو کہتے ہیں اس کی اچھائیاں جو ہوتی ہیں ان کو کمزور کر دیتی ہے.